فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع احسان۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے کسی کام کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینا۔ احسان میں کم از کم 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو کام کیا جائے پوری خلوص نیت سے اور رضائے الہی کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2، حکم کی تعمیل محض اطاعت کے جذبے سے نہ ہو، بلکہ اس میں حکم دینے والے کی محبت کا جذبہ بھی شامل ہو، یعنی اللہ کی محبت کا جذبہ۔ نمبر 3، کام کے آداب و ارکان کو اس طریقے سے سر انجام دیا جائے جو بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ للمحسنین، محسنون کی جمع ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں احسان کرنے والا، دوسرا معنی ہے نیکیاں کرنے والا، یعنی برائیوں سے بچنے والا نیکوکار۔ تیسرا معنی ہے اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا، جس طرح حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تو اللہ کی عبادت تو اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل علیہ السلام سے واضح ہوتا ہے کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو سمجھے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ متفق علیہ۔ اس طرح کی عبادت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ہر کام احسان کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا اللہ نے انہیں 2 طرح سے بدلہ دیا۔ ایک یہ کہ رہتی دنیا تک ان پر سلامتی کی دعائیں کی جایا کریں گی، جیسا کہ ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود و سلام کی دعا کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 کہ اکثر مذاہب والے انہیں اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتے ہیں اور ان سے نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جو بنیادیں بتائی ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، اور نمبر 3 احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل علیہ السلام سے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 باتوں کو دین کا نام دیا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، دوسرا اسلام، اور تیسرا احسان۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان وہ چیز ہے، انسان کی وہ خاصیت ہے جو اسے اللہ کی محبت عطا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان سب کو ان کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، ان کے جو ارکان ہیں، ان کے جو آداب ہیں، ان کو پورا لحاظ رکھ کر انہیں ادا کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مساکین کے ساتھ مہربانی کرو،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے۔ ہمارے دین میں ہر معاملے کو احسن طریقے پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب۔ سورہ الزمر آیت 10۔ کہہ دو میرے ایمان لانے والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے جو بھی معاملہ کرو اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے حقوق کو غصب نہ کرو، کسی کی عزتیں پامال نہ کرو، بلکہ اپنے تمام معاملات احسن طریقے سے کرو۔ ہر شخص کے حقوق اسے دو جو اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مقرر کردہ حقوق سے بڑھ کر دو تو یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو احسان کرنے والے پسند آتے ہیں۔ اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ سورہ الصفات 131۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس قدرت بھی ہے، طاقت بھی رکھتے ہیں بدلہ لینے کی، مگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت قدر و قیمت رکھتا ہے۔ بدلہ لے سکتے ہیں مگر صرف اتنا ہی جتنی زیادتی ہوئی ہے، مگر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کی بھی فضیلت فرما رہے ہیں کہ اگر معاف کر دو گے تو تمہارے لیے میرے پاس انعامات ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ البقرہ 112۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ جھکا دے اللہ کے سامنے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم، نہ اداسی۔ قرآن ویسے تو سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ چونکہ محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں۔ یہ نیکوکاروں کی صفات ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو اچھا انداز اپناؤ، چھری تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو راحت دو، اور جب تم قتل کرو یعنی بدلے میں قصاص کی صورت میں تو وہاں پھر رحم کا معاملہ کرو، اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ ہمارا دین ہمیں بہترین سے بہترین درجے پر جا کر کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح قرض دار سے نرمی کرنے کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرض دار کو مہلت دے دیا کرو۔ صاحب حیثیت اگر قرض معاف کر دے تو یہ وہ اپنے بھائی کے حق میں احسان کا معاملہ کر رہا ہے۔ ہر معاملے میں نرمی اور احسان کا معاملہ کرنا مومن کا شیوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا، اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہنے لگا میں بیوپاری آدمی تھا، مالدار کو تو میں مہلت دے دیتا تھا اور نادار کو معاف کر دیتا تھا، آخر وہ اپنی اسی بات پر بخشا گیا۔ اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں نرمی ہی کرنی چاہیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احسان کی روش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا نام محسنوں میں لکھ لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔